السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ سینیٹر مشتاق اور طاہر بزنجو کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ۔ الیکشن شفاف نہیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جانا چاہیے، سینیٹرز کا اظہار خیال۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس، عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم پھر مؤخر۔ سماعت بغیر کسی کارروائی کے 23 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ جج نہ ہونے کے باعث فرد جرم کی کارروائی بھی ایک بار پھر مؤخر ہو گئی۔ اگر مینڈیٹ واپس نہ دیا گیا تو معاملات بے قابو ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، عوام نے واضح طور پر پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ پاکستان کے نوجوان ووٹ کے ذریعے انقلاب لے کر آئے ہیں۔ امید ہے آئین کے بانی کو اعلیٰ عدلیہ سے انصاف ملے گا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس عدلیہ کا امتحان ہے۔ توقع ہے کہ مستقبل میں ایسا سنگین جرم دہرایا نہیں جائے گا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری، کئی مقامات پر راستے بند۔ گلیات میں برف باری سے متعدد سیاح پھنس گئے۔ کراکرم ہائی وے پر تتا پانی اور دیگر مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاعات۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سینیٹر مشتاق احمد اور سینیٹر طاہر بزنجو نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سینیٹر مشتاق احمد اور سینیٹر طاہر بزنجو نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہوا، جس میں وقفہ سوالات معطل کرنے کی تحریک قائد حزب اختلاف وسیم شہزاد نے پیش کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ بعد ازاں سینیٹ میں عام انتخابات 2024 پر بحث کا آغاز ہوا۔ سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئین شکنی اور غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شفاف انتخابات کا انعقاد نہ کروا کر الیکشن کمیشن غداری کا مرتکب ہوا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئین شکنی کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ الیکشن میں ڈرگ مافیا اور افغان نیشنل کو جتوایا گیا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے الیکشن کا کٹھا چٹھا کھول دیا۔ الیکشن نے ملک کو عظیم تر معاشی اور سیاسی بحران کی طرف دھکیل دیا ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کروانے والے قومی مجرم ہیں۔ الیکشن میں بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن میں گولی نے پرچی کو اغوا کیا ہے۔ چند سرکاری نوکر بند دروازوں کے پیچھے عوام کے حق حکمران کو چھین کر لیے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر معافی مانگے اور ان سے 50 ارب وصول کیا جائے۔ الیکشن کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ انگریزوں سے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی گئی کہ چند سرکاری نوکر بند کمروں میں ہمیں غلام بنانے کے فیصلے کریں۔ علاوہ ازیں سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر طاہر بزنجو نے کہا کہ ملک کو بنے 75 برس ہو گئے۔ ملک میں جمہوریت کا منہ ٹیڑھا ہے۔ ملک میں اختلاف کی گنجائش سکڑتی جا رہی ہے۔ تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ خدا را کچھ سیکھو، مگر کوئی سیکھنے کو تیار نہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، آپ غلطیوں کو دہرا رہے ہیں۔ نگرانوں کی نگرانی میں جو بھی انتخابات ہوئے وہ متنازع رہے۔ اب کی بار انتخابات متنازع ترین رہے۔ انہوں نے کہا میرا مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کر کے آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے۔ آخری اجلاس ہے، آپ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر ہو گئی۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں تعینات ہونے والے نئے جج ناصر جاوید رانا کے تاحال چارج نہ لینے کے باعث بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس پر سماعت بغیر کسی کارروائی کے 23 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ جج نہ ہونے کے باعث فرد جرم کی کارروائی بھی ایک بار پھر مؤخر ہو گئی۔ واضح رہے کہ احتساب عدالت کے نئے جج ناصر جاوید رانا نے
آج اڈیالہ جیل میں سماعت کرنا تھی۔ گزشتہ متعدد سماعتوں پر جج محمد بشیر کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کسی عدالتی کارروائی کے ملتوی ہوتی رہی، جبکہ ریفرنس کی پہلی سماعت کرنے والے جج محمد بشیر کی ریٹائرمنٹ تک رخصت کے باعث گزشتہ روز نئے جج کی تعیناتی کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ خوف کی دیواریں توڑتے ہوئے 8 فروری کو عوام نے پی ٹی آئی کو بھرپور مینڈیٹ دیا۔ اگر مینڈیٹ واپس نہ دیا گیا تو پھر معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ خوف کی دیواریں توڑتے ہوئے 8 فروری کو عوام نے پی ٹی آئی کو بھرپور مینڈیٹ دیا۔ اگر مینڈیٹ واپس نہ دیا گیا تو پھر معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان ووٹ کے ذریعے انقلاب لے کر آئے ہیں۔ پری پول ریگنگ ہو رہی تھی، سب کو پتہ ہے، ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا، لوگوں کو خوفزدہ کیا گیا کہ شاید ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا، ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کے محافظوں کی حیثیت سے ہم آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا جرم ہوا ہے جس نے ملک کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ جو زخم ہے اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے۔ پی ٹی آئی سینیٹر کا بلند اور صاف مینڈیٹ کا فیصلہ دینے پر قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ قوم نے یہ فیصلہ امید اور جمہوریت کے حق میں دیا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، عوام نے واضح طور پر پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں کے حوالے سے علی ظفر نے بتایا کہ الیکشن سے ہفتہ پہلے ایک اور کوشش کی گئی۔ الیکشن سے قبل 3 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو سزا دے دی گئی۔ مقصد تھا کہ بانی پی ٹی آئی نااہل ہو جائیں تاکہ ووٹ نہ پڑیں۔ یہ کیسز ہائی کورٹ کے ذریعے ختم نہ ہوئے تو ہر سیاستدان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ جو آج ان کیسز کو سزا کو سپورٹ کر رہے ہیں، کل انہیں بھی مل سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے وقت آرٹیکل 10A لے کر آئے تھے۔ آرٹیکل 10A کہتا ہے کرمنل کیس پراپر ٹرائل کے تحت سنا جائے گا۔ اس کے مطابق آپ کو اپنے دفاع میں ثبوت پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، ان کی جگہ زبردستی سرکاری وکیل دے دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کو جو وکیل دیے گئے وہ پروسیکیوشن ٹیم میں سے تھے، ان وکلاء کو جرح اور شہادت پیش کرنے نہیں دی گئی، جبکہ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو جیل سے ٹرائل میں پیش ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، انارکی ہوئی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، خوف ہے، تو یہ چیز کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ اگر مینڈیٹ واپس نہ دیا گیا تو پھر معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ جب کسی کا مینڈیٹ ہی نہیں رہے گا تو بننے والی حکومت ناکام رہے گی۔ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا، لوگوں کو ہراساں کیا گیا، ان میں خوف پیدا کیا گیا اس امید سے کہ شاید وہ ووٹ کرنے نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز تھے ان کو اریسٹ کیا گیا، سب کو معلوم ہے، کوئی چھپی بات نہیں۔ ایک مقدمے سے نکلتے تھے تو دوسرے مقدمے میں ان کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ امید ہے آئین کے بانی کو اعلیٰ عدلیہ سے انصاف ملے گا۔ بھٹو ریفرنس کیس عدلیہ کا امتحان ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ امید ہے آئین کے بانی کو اعلیٰ عدلیہ سے انصاف ملے گا۔ بھٹو ریفرنس کیس عدلیہ کا امتحان ہے، عدالتی قتل ہوا، امید ہے بہت جلد اس عدلیہ سے انصاف ملے گا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرانی بات ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کا کیس چل رہا ہے، صدارتی ریفرنس کے ذریعے تاریخ درست ہوگی۔ ذوالفقار بھٹو شہید اس ملک کے آئین کے بانی ہے، مجھے اعلیٰ عدلیہ پر پورا یقین ہے، ہمیں انصاف دیں گے۔ بلاول نے کہا کہ ججز انصاف کریں گے، ججز اس داغ کو بھی دھوئیں گے جو عدلیہ پر ہے، اور امید ہے تاریخ درست کی جائے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس سے ہمیں موقع فراہم کیا ہے، جو انصاف ان کی بیٹی کو نہیں مل سکا، نواسے کو ضرور ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قتل ہوا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 10 یا 100 سال گزر گئے، ہم انصاف مانگنے سپریم کورٹ آئے ہیں، کیس سننے پر عدالت اور چیف جسٹس کا شکر گزار ہوں۔ سابق وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا، عدالتی قتل آمریت کے دور میں ہوا، ملک پر آدھے سے زیادہ وقت آمریت رہی، توقع ہے کہ مستقبل میں ایسا سنگین جرم دہرایا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں قصاص کیوں مانگوں، میں تو انصاف مانگوں گا۔ بے نظیر بھٹو شہید کا خواب تھا کہ اپنے والد کو انصاف دلائیں، امید ہے جو انصاف بیٹی کو نہ مل سکا وہ نواسے کو ملے گا۔ ملکی سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ الیکشن میں پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو مکمل مینڈیٹ نہیں دیا، عوام چاہتے ہیں کہ مل کر اس ملک کو چلایا جائے، جمہوریت میں سب کو مل کر چلنا پڑتا ہے، سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھ کر ملک کا مستقبل طے کرنا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ نون لیگ سے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، پیپلز پارٹی اپنے موقف پر قائم ہے، اپنی شرائط پر ووٹ دے گی۔ ہمارے پاس اکثریت نہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ مجھ پر الزام لگانے سے پہلے ثبوت دیں، مولانا نے جو بات کی اس کا جواب وہ خود دیں گے۔ آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں، تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں، اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سا ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ ملک کے بالائی علاقوں دیامر سمیت پورے گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں بارشوں اور برف باری کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ملک کے بالائی علاقوں دیامر سمیت پورے گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں بارشوں اور برف باری کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان، خطہ پوٹھوہار اور اسلام آباد میں گرج چمک سے مزید بارش کا امکان ہے، جبکہ مانسہرہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چمن شہر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ دوبندی، خواجہ عمران کی پہاڑی سلسلوں پر بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر کا درجہ حرارت -1، دوبندی میں -4 ریکارڈ کیا گیا۔ آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں برف باری اور بارشوں کے سبب معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گلیات میں برف باری سے متعدد سیاح پھنس گئے۔ مری روڈ پر کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود برف نہ ہٹائی جا سکی۔ دیامر کے بالائی علاقوں میں بھی شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ بابو سر ٹاپ، گیٹی داس، پیری میڈوز اور بٹو گاہ ٹاپ پر برف باری سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ قراقرم ہائی وے پر تتا پانی اور دیگر مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاعات ہیں۔ اچھاڑ نالے میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے سے شاہراہ قراقرم بند ہو گئی ہے، جس کے باعث ہزاروں مسافر مختلف مقامات پر پھنس گئے ہیں۔ اس کے علاوہ راولپنڈی، اٹک، جہلم، گجرات، سیالکوٹ، نارووال اور لاہور میں بھی بارش کا امکان ہے، جبکہ مری، گلیات میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں، برف باری اور ژالہ باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا، جبکہ جنوبی اضلاع میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔